बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हमीद अंधेरे में रास्ता भूल गया था और आधे घंटे तक इधर उधर भटकते रहने के बाद जाए रिहाइश तक पहुंच सका था। समधानी ने मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल किया। मुझे अफसोस है प्रिंस कि आपको थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ी, इसने कहा। अब आप सचमुच आराम कीजिए, बकिया मामलात मैं खुद देखूंगा। आखिर हमारे घराने पर इसलिए तो आपके अजदाद इतना एतमाद करते थे। हमीद कराहता हुआ आराम कुर्सी में गिर गया। समदानी ने ताली बजाई और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक कॉफी, तेज गरम, समदानी ने इससे कहा और वो ताजीमन झुककर वापस चला गया। इस तरह आपकी थकन दूर हो जाएगी और आप आराम से सो सकेंगे। समदानी हमीद की आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। चचा समदानी, हमीद उठकर सीधा बैठता हुआ बोला। आखिर जख्म कैसे सीधा हो गया? वही इंजेक्शन प्रिंस, अगर शेर को दे दिया जाए तो इसे बकरियां सींगों पर रख लेंगी। किस तरह? कनपट्टी पर पड़ने वाले एक घोंसे ने इसे बेहोश किया था और फिर इंजेक्शन देने में आसानी हो गई थी। तुम हैरत अंगेज साबित हुए चचा समदानी। आपके अजदाद जवाहिर शनास थे। ओह! हमीद पेट दबाए हुए उठा और समदानी से बोला, मेरा मैदा, पता नहीं ये लोग क्या खाना खिलाते हैं, मैं अभी आया। वो अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ा। एक बार फिर इसने ट्रांसमीटर के जरिए फरीदी से राब्ता कायम करना चाहा, लेकिन कामयाबी ना हुई। जल्लाहट में इसने स्विच ऑफ किया और तेज कदमों से चलता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। पहली नजर में कमरा खाली दिखाई दिया, लेकिन इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कद आदम गुलदान के पीछे कोई छुपा हुआ हो। गालिबन इसने नीले रंग की हल्की सी झलक देखी थी। वो गुलदान की तरफ झपटा और दुर्दाना उछल पड़ी, फिर फौरन ही संभल कर इसे खामोश रहने का इशारा किया। हमीद ने मुतहैयर अंदाज में पलकें चिपकाईं। बूढ़े ने काफी पार्ट में एक कैप्सूल डाला था, दुर्दाना आहिस्ता से बोली, फिर उठकर बाहर चला गया था। क्या तुम कॉफी पीने का इरादा रखते हो? इसने मेरे ही लिए कॉफी मंगवाई थी, मैं जरा बाथरूम तक गया था। क्या तुम्हें बूढ़े पर इत्तेमाद है? अब्बा हजूर को तो है, मुझे भी होना चाहिए। वो बेहद खतरनाक आदमी है। अच्छा, मैं देख लूंगा, तुम अब यहाँ से चली जाओ। फिर कहती हूँ, काफी में हाथ ना लगाना। अच्छा अच्छा, अब तुम जल्दी से चली जाओ। खौफनाक बाप, खौफनाक बेटा, दोनों बकरी बन गए। मुझे भी तशवीश है। समदानी को मैंने पहली बार देखा है। ओह! दुर्दाना ने तवील सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, अब मैं मुतमईन हूँ, जा रही हूँ। वो चली गई। हमीद इस मेज की तरफ मुतवज्जा हुआ जिस पर कॉफी पॉट और 3 कप रखे हुए थे। इसने एक कप में कॉफी उंडेली और इसे कद आदम गुलदान में उलट दिया। थोड़ी सी कप में रहने दी और कप को दोबारा कॉफी पॉट के करीब रखकर खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जिस्म ढीला छोड़ा और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद इसने 3 आवाजें सुनी। समदानी कह रहा था, ओहो, प्रिंस कुर्सी ही पर सो गए। ऐसा लापरवाह और जेवट का नौजवान आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। इसमें क्या शक है, ज़ेगम ने कहा। मुझे फुर्तीलेपन पर हैरत होती है, कोंदे की लपक है प्रिंस, लेकिन तुम बहुत नालायक हो। ये सरदार काहिर की आवाज थी। मुझे नदामत है, जिंदगी भर रहेगी, ज़ेगम की आवाज आई। हमीद बदसतूर आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें लेता रहा। अब हमें यहाँ से फौरन चल देना चाहिए, समदानी बोला। लेकिन प्रिंस, ये ज़ेगम की आवाज थी। नहीं, इन्हें मत छेड़ना, बस रोशनी बंद करके निकल चलो। खुद ही जागेंगे और अपने बेडरूम में चले जाएंगे। सोने से जगाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वह कहीं सो गए हों। फिर हमीद ने स्विच ऑफ होने की आवाज सुनी और आंखों में खफीफ सा दर्रा करके देखा। कमरा तारीक था और इसके बाद कोई आवाज ना सुनाई दी। हमीद ने आंखें खोल दी, लेकिन अपनी जगह से जुम्बिश भी ना की। बहरहाल इसे तो इनका ताकुब करना था, इसलिए ज्यादा दूरंदेशी की भी राह नहीं दी जा सकती थी। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि तेज किस्म की सरगोशी सुनाई दी। प्रिंस, तुम कहाँ हो? मैं बेहोश पड़ा हूँ।
حمید نے بھی سرگوشی ہی میں جواب دیا، چپ چاپ باہر نکل آؤ، دور تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ اندازے سے باہر نکل آیا۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے پیروں کی چھاپ سنی تھی۔ یہاں بھی اندھیرا تھا اور دردانہ اس کے قریب کھڑی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، تم نے تو کمال کر دیا، بڑی خوبصورتی سے بے ہوش ہوئے تھے۔ وہ لوگ پرانی باولی کی طرف گئے ہیں۔ پرانی باولی تک میری رہنمائی کرو، حمید بولا۔ یقیناً کروں گی، میں ڈرپوک تو نہیں ہوں، وہاں بھیڑیا بھی ہوگا۔ خدا کی پناہ، زیغم نے کہا تھا کہ وہ اس کا پالتو بھیڑیا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ بھیڑیے بھی پالتے ہیں۔ یہ بات نہیں، وہ اب تک کئی لوگوں کی جانیں لے چکا ہے۔ تم خود سوچو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا ماموزاد بھائی اتنا اذیت پسند ہوگا۔ ہمیں جلد از جلد ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ تم بس دور سے باولی دکھا کر واپس آ جانا۔ یہ ناممکن ہے، میں بھی چلوں گی، پورے انتظام کے ساتھ آئی ہوں۔ میرے تھیلے میں ٹارچ، پستول اور وافر تعداد میں کارتوس موجود ہیں۔ بیبی کان، وہاں گولیاں بھی چل سکتی ہیں۔ پستول اور کارتوس نمائش کے لیے نہیں لائی۔ چلو جلدی کرو، میری اسپورٹ کار باہر موجود ہے۔ وہ عام راستے سے گئے ہوں گے، میں دوسری طرف سے لے چلوں گی۔ یہ اور بھی اچھا ہوگا۔ کچھ دور چل کر اسپورٹ کار کچے راستے پر اتار دی گئی۔ دردانہ خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی اور حمید سوچ رہا تھا، کاش وہ سچ مچ اس کی چچا زاد بہن ہوتی۔ ڈرائیونگ کے معاملے میں بھی بڑی نڈر لڑکی تھی۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ زیگم بڑا کمینہ آدمی ہے، اور مامو جان کو کیا کہوں، لیکن یہ بری بات ہے کہ زیگم نے بھیڑیا پال رکھا ہے اور یہ مشہور کرا دیا ہے کہ وہ دادا جان والے بھیڑیے کی روح ہے۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھو جگلر کی ٹوپی سے کیا برآمد ہوتا ہے، پتہ نہیں باولی میں کیا ہے جسے محفوظ رکھنے کے لیے وہاں ایک بھیڑیا ضروری سمجھا گیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہاں ضرور کچھ ہے۔ اور وہ بوڑھا مردود میری شادی کرانے نہیں آیا، باولی ہی کی کچھ بات معلوم ہوتی ہے۔ شادی کی بات نہ کرو، دردانہ غرائی۔ محبت کی کروں؟ بالکل خاموش بیٹھو۔ کیا تم اب تک مجھ سے ناراض ہو؟ میں سارے مردوں سے ناراض ہوں۔ حمید پھر نہ بولا۔ گاڑی کچھ دیر بعد رک گئی اور دردانہ نے حمید سے اترنے کو کہا۔ ویسے اس کے لہجے سے حمید نے اندازہ کر لیا کہ وہ اس کے اس طرح خاموش رہ جانے پر کسی قدر ناراض ہے۔ تم مجھے باولی تک پہنچا کر واپس جاؤ گی، حمید نے اس سے کہا۔ بیوقوفی کی باتیں نہ کرو، تمہیں وہاں قدم قدم پر میری رہنمائی کی ضرورت پڑے گی۔ تمہیں بھیڑیے سے خوف نہیں معلوم ہوتا، تمہاری موجودگی میں خوف نہ معلوم ہوگا۔ اچھا اب خاموشی سے چلو، دردانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف گھسیٹتے ہوئے کہا۔ باولی کے قریب پہنچ کر وہ پھر رکے تھے۔ یہاں دور تک قد آدم جھاڑیوں کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے اور باولی بھی انہی کے درمیان کہیں پوشیدہ تھی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ جھینگروں کی جائیں جائیں کے علاوہ اور کسی قسم کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ دردانہ نے ٹارچ روشن کی اور حمید کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی جھاڑیوں میں گھس پڑی۔ کچھ دور چلنے کے بعد جھاڑیوں کے درمیان ہی انہیں ایک چھوٹی سی کار دکھائی دی جو خالی تھی۔ یہ زیغم کی گاڑی ہے، دردانہ نے آہستہ سے کہا۔ مارو گولی، تم آگے چلتی رہو، حمید شانوں کو جنبش دے کر بولا۔ کچھ دور چل کر اچانک وہ پھر رک گئی اور مڑ کر حمید سے بولی، بھیڑیا کہاں؟ مر چکا۔ اوہو، اسے مارا کس نے؟ میری گن کے چھرے اس کے پاؤں میں لگے ہوں گے، لیکن یہ بڑی گولی، ہو سکتا ہے زیغم ہی نے اسے ختم کر دیا ہو۔ ایک اجنبی تو ساتھ ہے اس کے، ہو سکتا ہے اس نے بوڑھے سمدھانی پر حملہ کیا ہو۔ اسے بوڑھا سمدھانی نہ کہو، جوان سمدھانی کہو، بہت طاقتور ہے۔ ہاں چلو آگے بڑھو، اب تمہیں آگے چلنا چاہیے، میں پیچھے سے روشنی دکھاؤں گی۔ فرانس میں عورتیں آگے چلتی ہیں، مجھ سے یہ بے ادبی نہیں ہو سکتی، باتیں نہ بناؤ، چلو۔ وہ پیچھے ہٹ کر اسے آگے دھکیلتی ہوئی بولی۔ حمید پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ اس کی چوڑائی 2 فٹ سے زیادہ نہیں تھی اور دونوں جانب ان کے سروں سے اونچی جھاڑیاں تھیں۔ دفتن حمید نے جیب سے وہ اسپرنگ نکالے جنہیں نتنوں میں فٹ کر لینے سے دہنے کی بناوٹ تبدیل ہو جاتی تھی۔ باولی کے بالکل قریب پہنچ کر دردانہ نے ہوشیار رہنے کو کہا۔ وہ بہت بڑے کتر کا کنواں تھا جس کی جگت کی اونچائی
कम से कम 3 फीट जरूर रही होगी। 4 सीढ़ियां तय करके वो ऊपर पहुंचे। इन्हीं सीढ़ियों की सीध में नीचे जाने वाले जीने थे। शायद इसी दौरान में दुर्दाना की नजर हमीद के चेहरे पर पड़ गई थी। ओहो, ये क्या? वह चौंक पड़ी। क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल। फिक्र ना करो, मैं नहीं चाहता कि समदानी मुझे पहचान सके। जाहिर है कि वो मुझे इस मुहिम पर साथ नहीं लाना चाहता था, इसलिए इसने काफी में बेहोशी का कैप्सूल डाला था। अब्बा हजूर की हिदायत थी कि समदानी की मर्जी पर चलूं, जो कहे वही करूं। आखिर तुम में कितने कमालात हैं। इस तरह मुसलसल ऊपरी होंठ ऊपर उठाए रखकर गुफ्तगू करना आसान काम तो नहीं है, और ये नाक भी ऊपर उठ गई है। दुर्दाना ने इसकी नाक की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि वो पीछे हटकर बोला, अभी नहीं, बाद में। खैर, अब मैं टार्च रोशन नहीं करूंगी। दीवार के सहारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलो, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख लूंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते रहे। जीनों के दोनों जानिब छोटे छोटे दरीचों के सिलसिले नीचे तक चले गए थे। इनसे होशियार रहने के लिए खास तौर पर दुर्दाना ने हिदायत की थी। कुछ ही जीने तय किए थे कि दाहिनी जानिब वाले एक दरीचे में रोशनी दिखाई दी। दुर्दाना ने हमीद का शाना दबाकर इसे रुक जाने का इशारा किया। जिन जीनों पर वो खड़े हुए थे, दरीचा इनसे करीबन 2-2.5 फीट ऊंचा था और कमरे में पहुंचने का रास्ता भी यही था। हमीद आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ दरीचे के पहलू से जा लगा। खुद इसके पसे मंजर में तारीकी थी। कमरे की रोशनी इतनी महदूद थी कि अंदर से इसे देख लिए जाने का इम्कान नहीं था। इसने इन तीनों को देखा, जो एक मोमबत्ती की रोशनी में बड़े गौर से सामने वाली दीवार का जायजा ले रहे थे। दुर्दाना इसकी पुश्त पर लदी हुई कमरे में झांक रही थी। क्या मुसीबत है? दफतन समदानी की आवाज आई। अभी तक हम भेड़िया ही नहीं तलाश कर सके। हमीद ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो दीवार पर बने हुए एक पैटर्न का जायजा ले रहे हैं। ये फर्श से 2 फीट की ऊंचाई तक दीवार पर चारों तरफ बना हुआ था। मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें इस तरह तरतीब दी गई थीं कि गुल बूटे ही मालूम होते थे। ओहो, ये रहा, फिर से देख लो। पूरे पैटर्न में इस भेड़िए के अलावा कोई दूसरा भेड़िया मौजूद नहीं। समदानी ने इन दोनों को मुखातिब करके कहा, और वो दोनों बाप बेटे एक बार फिर चारों तरफ घूमकर इस बयान की तस्दीक कर आए। कोई दूसरा नहीं है, सरदार काहिर ने भराई हुई आवाज में कहा। अच्छा, तो फिर काम शुरू कर दो। समदानी ने जैगम के शाने पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहा। हमीद गरम गरम सांसें अपने बाएं गाल पर महसूस कर रहा था, और अब इसे कतन दिलचस्पी नहीं रही थी कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। बस वो एक गैर जानिबदार तमाशाई की तरह सब कुछ देखे जा रहा था। जैगम ने चर्मी थैले से कुछ औजार निकाले और भेड़िए की तस्वीर पर से प्लास्टर उधेड़ना शुरू कर दिया। जरा ही सी देर में इसने दीवार में खासा बड़ा घड़हा बना दिया था। दफतन समदानी हाथ उठाकर बोला, ठहर जाओ, और काहिर के हाथ से मोमबत्ती लेकर गढ़े के करीब लाया। इसके बाद इसने अपना दाहिना हाथ गढ़े में डाला और एक छोटी सी संदूकची निकाल ली थी। ओहो ओहो, दोनों की जुबान से बैक वक्त निकला। इसे खोलिए, इसे खोलिए, जैगम ने मुस्तिबाराना अंदाज में कहा। नहीं, समदानी का लहजा बेहद सख्त था। अब तुम दोनों को इससे कोई सरोकार ना होना चाहिए। ये तो ज्यादती है समदानी भाई, काहिर घिघियाया। जी हाँ जनाब, जैगम कांपती हुई आवाज में बोला। दफतन छत की तारीकी से एक स्याफाम आदमी समदानी पर आ कूदा और इसके हाथ से संदूकची झपटता हुआ दूर जा खड़ा हुआ। हमीद ने तवील सांस ली। ये चौथा आदमी सरतापा स्यापोश था। लिबास खाल की तरह पूरे जिस्म पर मंडा हुआ था। सिर्फ आंखों की जगह 2 सुराख थे और चमकदार आंखें इनसे साफ नजर आ रही थीं। संदूकची जमीन पर डाल दो, समधानी ने गरज कर कहा। बकवास मत करो वरना हड्डियां तोड़ दूंगा, स्यापोश बोला। हमीद की जान में मजीद जान आई। आवाज फरीदी ही की थी। दफतन समदानी ने फायर कर दिया। बस, स्यापोश ने कहकहा लगाया। इसके बाद समदानी ने बकिया 5 कारतूस भी खाली कर दिए थे, लेकिन स्यापोश अब भी इसी तरह खड़ा हकारत से हंस रहा था। अचानक काहिर और जैगम भूत भूत चीखते हुए इस दरीचे की जानिब भागे जिसकी दूसरी तरफ हमीद और दुर्दाना खड़े थे।
حمید نے مکے مار مار کر ان دونوں کو پھر کمرے کے وسط میں پہنچا دیا۔ ادھر سمدانی سیاپوش سے لپٹ پڑا تھا، صندوقچی اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی، لیکن ان باپ بیٹے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اسے اٹھا لیتے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے بری طرح کانپ رہے تھے اور ان کی خوفزدہ چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ حمید بھی کمرے میں کود جاتا، لیکن دردانہ نے اسی کمر تھام لی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ حمید بنا کر بولا۔ میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ 6 گولیاں کھانے کے بعد بھی وہ سمدانی سے چمٹا ہوا ہے؟ میرا بڑا بھائی ہے، مجھے جانے دو، حمید نے کہا اور ناک سے اسپرنگ نکال کر جیب میں ڈال لیے۔ اس کے بعد وہ دردانہ سمیت کمرے میں کود گیا تھا۔ وہ اسے برا بلا ہی کہتی رہ گئی تھی۔ پرنس، سمدانی پرمسرت لہجے میں چیخا، میری مدد کرو، میں بھوتوں سے چہل نہیں کرتا، حمید نے لاپرواہی سے کہا اور صندوقچی فرش سے اٹھا لی۔ اچھا، اسے ہی لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں، تمہاری کشتی میں مزہ آ رہا ہے، میں یہیں رک کر تماشا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دردانہ دونوں کے قریب جا کھڑی ہوئی تھی۔ بابا بھاگو بیٹی، بھوت، قاہر کانپتا ہوا چیخا۔ پرنس بھاگو، ماما مجھے نکال لے چلو۔ بھوت ہی معلوم ہوتا ہے، سمدانی سیاپوش سے گتا ہوا بڑبڑایا۔ پتھر کا ہے، پتھر کا۔ اور پھر اس پتھریلے بھوت نے سمدانی کو سر سے اونچا اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا۔ سمدانی کی چیخ بڑی کربناک تھی، اس کے بعد وہ نہیں اٹھ سکا تھا۔ برادرم بھوت، کیا یہ مر گیا؟ حمید نے سیاپوش سے پوچھا۔ پتا نہیں، خود دیکھ لو، اس نے جواب میں کہا اور حمید کے ہاتھ سے صندوقچی چھین کر دریچے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ عجیب سا سناٹا کمرے کی فضا پر مسلط تھا۔ بھوت کی روانگی کے بعد دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے اور خاموش کھڑے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ حمید سمدانی پر جھکا ہوا تھا، وہ بے ہوش تھا، شاید داہنے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ داہنا ہاتھ تیزی سے متورم ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو قاہر نے پوچھا، کیا مر گئے سمدانی بھائی؟ بے ہوش ہو گیا ہے، بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال لے چلیے پرنس، جتنی جلدی ممکن ہو، قاہر نے بڑی لجاجت سے کہا۔ اچانک زیغم چونک کر بولا، ماما میرا بھیڑیا؟ تمہارا بھیڑیا؟ تم نے تو اسے گولی مار دی تھی۔ نہیں، زیغم بکھلا کر بولا، ہم نے راستے میں اس کی لاش دیکھی تھی۔ دردانہ نے سخت لہجے میں کہا، مجھے نفرت ہو گئی ہے تم سے، ہم دونوں کو معاف کر دو بیٹی۔ قاہر نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے بتائیے یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری کمینگی کی کہانی ہے بیٹی، گھر چلو، سب کچھ بتا دوں گا۔ اتنے میں زیغم میرا بھیڑیا، میرا بھیڑیا چیختا ہوا دریچے کی جانب جھپٹا اور باہر کود گیا۔ اوہ جہنم میں جائے بھیڑیا، قاہر بڑبڑایا، پرنس خدا کے لیے یہاں سے چلو، وہ صندوقچی تمہارے باپ کی ملکیت تھی۔ کیا مطلب؟ دردانہ چونک پڑی۔ گھر چلو، وہیں سب بتاؤں گا۔ اتنے میں کئی لوگ دریچے سے اندر کود آئے، ان کے جسموں پر ریاستی پولیس کی وردیاں تھیں۔ اوہو، ولی خان؟ قاہر ایک آدمی کی طرف ہاتھ اٹھا کر چہکا۔ میں خان کے حکم سے آپ کو گرفتار کرتا ہوں، اس نے ہتھکڑیاں نکالتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ خان تو بول نہیں سکتے۔ الحمدللہ، وہ اس وقت کوتوالی میں تشریف رکھتے ہیں اور سردار زیغم کو برخاست کر کے مجھے پولیس کا سربراہ بنایا ہے۔ اللہ رحم، طاہر نے کہا اور چکرا کر گر پڑا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ سپاہیوں نے قاہر اور سمدانی کو اٹھایا۔ تشریف لے چلیے آپ بھی، ولی خان نے حمید اور دردانہ سے مؤدبانہ کہا۔ دونوں خاموشی سے باہر آئے۔ کنویں کی جگت پر پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے ایک فائر کی آواز سنی۔ حمید اور ولی خان آواز کی طرف جھپٹے تھے اور پھر جب اس جگہ پہنچے جہاں بھیڑیے کی لاش دیکھی تو سناٹے میں آ گئے۔ بھیڑیے کے قریب ہی زیغم خون میں نہایا ہوا تڑپ رہا تھا۔ خودکشی جناب، ولی خان ٹارچ کی روشنی میں اس پر جھکتا ہوا بولا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں موجود ہے، دہنی کنپٹی پر فائر کیا تھا۔ ظالموں پر اللہ ہے۔ محل پہنچ کر حمید اپنے کمرے میں تنہا رہ گیا تھا۔ دفعتاً پہلی بار اسے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ فریدی اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ بہت احتیاط سے اس جگہ پہنچ جائے جہاں اس نے بھیڑیے پر فائر کیا تھا۔ احتیاط کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ چھپ کر محل سے نکلے۔
حمید نے اس حصے کی لائٹ آف کر دی اور سوٹکیس اٹھا کر باہر نکل آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی قبرستان سے گزر رہا ہو، بس وہ اندازے سے چل رہا تھا، ورنہ اس اندھیرے میں یہ پتہ چلانا بہت مشکل تھا کہ اس نے کس جگہ سے بھیڑیے پر فائر کیا تھا۔ اچانک کسی گاڑی کی ہیڈ لیمپس کی روشنی کی زد میں آ گیا۔ گاڑی اسی کی طرف آ رہی تھی، کچھ فاصلے پر رک گئی اور انڈیکیٹنگ لائٹ کے ذریعے اشارہ ملنے لگا کہ ادھر آ جاؤ۔ ایسے حالات میں یہ فریدی کا مخصوص انداز تھا۔ حمید گاڑی کی طرف جھپٹا اور اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر فریدی کے برابر بیٹھ گیا۔ سمدانی پچھلی سیٹ پر پڑا کر رہا تھا۔ اچانک اس نے کہنا شروع کیا، میری نیت بخیر تھی، میں اعتماد الدولہ کی امانت ان کے بیٹے تک پہنچا دیتا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بونٹ پر چھوٹی سی جھنڈی لہرا رہی تھی۔ غالباً وہ اسی جھنڈی کا اعجاز تھا کہ قلعے کے پھاٹک کے پہرہ داروں نے انہیں تعظیم دی تھی اور گاڑی پھاٹک سے نکل گئی تھی۔ صبح تک وہ شہر پہنچ سکے تھے۔ اس بار سفر کار ہی سے ہوا تھا اور فریدی ایک بوڑھے پولیس آفیسر کے میک اپ میں تھا۔ حمید کا خیال تھا کہ وہ خان ظفر یاب سے اسی میک اپ میں ملا ہوگا، تب ہی تو سمدانی کو ان لوگوں کی حراست سے نکال پایا۔ اپنی کوٹھی کے قریب گاڑی روک کر فریدی نے حمید سے کہا، میں تم سے بہت خوش ہوں، تم نے اپنا پارٹ خوش اسلوبی سے انجام دیا، اب جاؤ آرام کرو۔ وہ اسے گاڑی سے اتار کر سمدانی سمیت کہیں اور چلا گیا تھا۔ حمید کی 2 راتیں برباد ہوئی تھیں، لہٰذا لباس تبدیل کیے بغیر جو بستر پر گرا تو شام ہی کی خبر لی۔ پھر جاگا تو ملازم ایک چھوٹا سا وائر ریکارڈر تھما کر رفو چکر ہو گیا۔ وائر ریکارڈر فریدی کا تھا، جس میں بسا اوقات وہ حمید کے لیے ہدایات ریکارڈ کر جایا کرتا تھا۔ حمید نے اس کا سوئچ آن کیا۔ فریدی کی آواز آئی، حمید، میں 2 دن کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ 2 دن تمہارے لیے بے حد صبر آزما ہوں گے، اس لیے سمدانی والے کیس کی مختصر رپورٹ چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ سپرنٹینڈنٹ کے دوست اقتدار الدولہ کا ایک نجی معاملہ تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اقتدار الدولہ کا لڑکا افتخار الدولہ 5 سال کی عمر سے پیرس میں مقیم ہے اور اس وقت سے آج تک یہاں نہیں آیا۔ اس خاندان کی کہانی جو تم نے سمدانی سے سنی تھی حرف بحرف صحیح تھی۔ خان دوراں اور اقتدار کے باپ اعتماد الدولہ جڑواں بھائی تھے اور ان کے مصاحبین میں سردار قاہر اور سمدانی کے باپ قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے۔ اعتماد الدولہ کے باپ نے مرتے وقت ان دونوں کو بلا کر جواہرات پر مشتمل ایک خزانے کا امین بنایا۔ وہ ان جواہرات کو اعتماد الدولہ کے لیے مخصوص رکھنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی جائیداد میں سے اعتماد الدولہ کو کچھ بھی نہ ملتا۔ اس جائیداد کا بٹوارا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر دور میں سب سے بڑے بیٹے کی تحویل میں رہی تھی اور وہی خاندان کے بقیہ افراد کی کفالت کرتا تھا۔ بہرحال اس خزانے کا نصف نقشہ قاہر کے باپ کے سپرد کیا گیا اور آدھا نقشہ سمدانی کے باپ کو دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ اگر اعتماد الدولہ اسے قبول کرنے پر تیار نہ ہو تو وہ ان کے بعد ان کی اولاد کے سپرد کر دیا جائے۔ لیکن وہ دونوں مصاحبین بے ایمانی پر اتر آئے اور اعتماد الدولہ کے والد کے انتقال کے بعد وہ آدھے نقشے کے لیے ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو گئے، لیکن ان دونوں میں سے کسی کو بھی کامیابی نہ ہوئی۔ قاہر کا باپ مرتے وقت آدھا نقشہ اپنے بیٹے کے سپرد کرتے ہوئے وصیت کر گیا کہ وہ سمدانی سے دوسرا نصف حصہ حاصل کر کے پورا نقشہ اقتدار الدولہ تک پہنچا دے، لیکن قاہر کی نیت بھی بدل گئی۔ اب قاہر اور سمدانی میں ٹھن گئی۔ ادھر قاہر جو خان ظفر یاب کا سالہ بھی تھا اس کوشش میں لگ گیا کہ دردانہ کی شادی اقتدار الدولہ کے بیٹے کی بجائے اس کے بیٹے زیغم سے ہو جائے۔ اس نے خان ظفر یاب کو قید کر کے یہ بات مشہور کر دی کہ وہ سخت بیمار ہیں، گھر والوں تک کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ادھر زیغم نے باولی میں ایک بھیڑیا پالا کیونکہ ان کے پاس والے آدھے نقشے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے باولی میں ہے۔ یہ بھیڑیا اس لیے پالا گیا تھا کہ سمدانی اور اس کے حواری ان کی لا علمی میں باولی میں داخل نہ ہو سکیں۔ ادھر قاہر کے باپ کا پیغام ملتے ہی اقتدار الدولہ نے سمدانی سے آدھے نقشے کا مطالبہ کیا۔ سمدانی نے اس سے لا علمی ظاہر کی۔ پھر بات اتنی بڑھی کہ وہ اقتدار الدولہ کی ملازمت چھوڑ کر چلا گیا۔ ابھی حال ہی میں جب یہ بات میرے علم میں آئی
تو میں نے سپرنٹینڈنٹ کو یہی مشورہ دیا جس پر تم عمل کر چکے ہو۔ اقتدار الدولہ نے سمدانی سے استدعا کی کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے وہی روایتی فریضہ ادا کرے جو خود ان کے لیے ان کے باپ نے ادا کیا تھا۔ سمدانی کو منہ مانگی مراد ملی، اس طرح وہ خاندوراں کے قلعے میں بآسانی داخل ہو سکتا۔ لیکن اگر اسے اس کا علم ہوتا کہ قاہر پوری طرح قلعے پر تسلط جما چکا ہے تو شاید وہ ادھر کا رخ بھی نہ کرتا۔ میں خود بھی یہی سمجھا تھا کہ خان ظفریاب بہت زیادہ بیمار ہیں، اگر ہم اس طرح وہاں نہ پہنچتے تو ان کی رہائی ناممکن ہوتی اور وہ موقع پا کر انہیں اس طرح ختم کر دیتے کہ طویل علالت کے بعد قدرتی موت کا گمان ہوتا۔ تمہیں ان حالات سے اس لیے لاعلم رکھا گیا تھا کہ مختلف مواقع پر تمہاری حیرت صداقت پر مبنی ہو، ایکٹنگ نہ معلوم ہو۔ سمدانی بے حد چالاک ہے۔ تقریر ختم ہو گئی اور حمید نے ریکارڈر کو آف کر کے سر کھجانا شروع کر دیا۔ طرح طرح کے منہ بن رہے تھے، لیکن بیبی خان، اس نے ٹھنڈی سانس لی اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کیس کے دوران وہ یہی تو کرتا رہا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔